میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے یہ گزارش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بوجھ وہ بھی صدیق پر ڈالا، صدیق کے علاوہ کسی پر نہیں ڈالا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نبوت اور رسالت اس کا بوجھ بھی سیدنا صدیق پر ڈالا، صدیق کے علاوہ کسی پر نہیں ڈالا۔ یعنی جب تصدیق کی باری آئی، صفت نبوت پر بات بن گئی، صفت نبوت پر بات بن آئی، مشرک اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اکٹھے ہو کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ صدیق، مکہ میں ایک نیا واقعہ رونما ہو گیا، ایک نئی بات ہوئی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو مشرک کہتے ہیں اکٹھے مل کر آئے، بات کرنے آئے، نعوذ باللہ سیدنا صدیق کو دھوکہ دینے آئے، اور یہ چاہتے تھے کہ یہ بات کر کے صدیق کو نبی سے پھیر دیا جائے۔ تو بات کیا کی؟ آ کر کہنے لگے صدیق، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات مکہ مکرمہ سے نکلا اور نکل کر سفر کرتے کرتے گزرتے گزرتے میرا گزر کئی نبیوں کے پاس سے ہوا، زمین پر موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، حضرت یونس علیہ السلام کے وطن سے گزر ہوا، حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی سے گزر ہوا، اور گزرتے گزرتے چلتے چلتے میں فلسطین بیت المقدس پہنچ گیا، جو کئی دنوں کا سفر تھا۔ اور جو شخص کہنے والا ہے وہ رات کو چلا ہے عشاء کے بعد، اس نے یہ لمبا سفر عشاء کے بعد شروع کیا، رات کی نماز کے بعد شروع کیا، اور وہ کسی ہوائی جہاز پر نہیں گیا، تو وہ چل کر بیت المقدس پہنچا اور بیت المقدس میں ٹھہرا، وہاں پر اللہ کی عبادت کی، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اور وہ شخص پھر صبح ہونے سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ میں موجود تھا۔ تو ابو بکر صدیق، بتائیے کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص راتوں رات نکلے، فلسطین پہنچے، بیت المقدس پہنچے، وہاں اللہ کی عبادت کرے، اور پھر راتوں رات دوبارہ بیت اللہ میں مکہ المکرمہ پھر پہنچ جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے پیدا ہی حضور کی تصدیق کے لیے کیا تھا، کس لیے کیا تھا؟ حضور کی تصدیق کے لیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنی، بات بڑی اچنبے کی بات تھی، بڑی اجنبی سی بات تھی، تو ظاہر ہے جب بھی کوئی آدمی ایسی بات سنتا ہے تو وہ فوراً سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں کہے کہ میں رات امریکہ گیا تھا اور واپس بھی آ گیا، تو ہر شخص کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ کیسا ہی سچا آدمی ہو تو ہر آدمی تذبذب کا شکار ہو جائے گا، مشکوک ہو جائے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذبذب کا شکار نہیں ہوئے، شک میں نہیں پڑے، مشکوک نہیں ہوئے، بلکہ فوراً سوال کیا کہ یہ بات جو تم کہتے ہو کہ مکہ مکرمہ سے ایک آدمی نکلا اور چلتے چلتے فلسطین بیت المقدس پہنچ گیا، راستے میں انبیاء کو بھی دیکھا اور بیت المقدس میں اللہ کی عبادت بھی کی، نبیوں کو نماز پڑھائی، پھر راتوں رات واپس بھی آ گئے اور ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، یہ کہا کس نے ہے؟ یہ تو ابو جہل اینڈ کمپنی کہنے لگی کہ تیرے یار نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ تیرے یار نے کہا ہے۔ خدا کی قسم کیسی زبردست شناخت ہے، کیسی شناخت ہے بھئی، اللہ اکبر۔ جس کو حضور کی رفاقت نصیب ہو جائے، جس کو لوگ کہیں کہ یہ کون ہے؟ حضور کا یار ہے، حضور کا دلدار ہے، حضور کا جانثار ہے، اور صرف لوگ نہیں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں
اذ یقول لصاحبہ، جب کہا حضور کے ساتھی اور یار نے۔ اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ اللہ نے خود کہا، حالانکہ حضور سے جڑنے والے 1,00,000 کم و بیش 44,000 کے قریب صحابہ ہیں، ان میں سے حضور کا ساتھی اللہ نے کس کو کہا ہے؟ ابو بکر صدیق کو۔ کس کو کہا ہے؟ ابو بکر صدیق کو۔ اسی لیے ابو بکر صدیق مشکوک نہیں ہوا، فوراً پوچھا کس نے کہا؟ جب انہوں نے کہا کہ تیرے یار نے کہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو فوراً کہنے لگے کہ اگر یہ بات محمد مصطفیٰ نے کہی، اگر یہ بات احمد مجتبیٰ نے کہی، اگر یہ بات آمنہ کے لال نے کی ہے، اگر یہ بات اللہ کے محبوب پیغمبر نے کی ہے، تو خدا کی قسم سچ کی ہے۔ کیسی کی ہے؟ سچ کی ہے۔ انہوں نے اگر کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ ان کی زبان پر جھوٹ جاری ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں پیغمبر ہو وہاں جھوٹ نہیں ہوتا، جہاں جھوٹ ہو وہاں پیغمبر نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہا کہ اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو سچ کہی ہے، حالانکہ عقل کہتی ہے کہ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، اتنا سفر طے ہو نہیں سکتا، اتنے وقت کے اندر تو آدمی بیت المقدس نہیں پہنچ سکتا، اتنے وقت میں تو اس زمانے میں مدینہ منورہ کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا، مکہ سے چل کر اتنی دیر میں مدینہ منورہ کا سفر کوئی کر نہیں سکتا تھا، تو اتنی جلد کیسے پہنچ گئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی جھجک کے کہا اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو سچ کہا ہے، تو سچ کہا ہے۔ تو اللہ نے حضور کی ذات کا بوجھ بھی کس پر ڈالا؟ ابو بکر صدیق پر، اور حضور کی صفت نبوت کا، صفت رسالت کا بوجھ بھی ڈالا تو ابو بکر صدیق پر ڈالا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی رسالت پر جب بات بنی، مشرکوں نے پوچھا تو کس سے؟ ابو بکر سے۔ اور جب حضور کی ذات پر بنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کا بوجھ ابو بکر ہی اٹھائے گا۔ آپ کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ ابو بکر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہے ہجرت کر جاؤں؟ میرے ساتھ والے، میرے ساتھی سارے آپ پر ایمان لانے والے ہجرت کر گئے، میں بھی ہجرت کر جاؤں؟ حضور نے فرمایا نہیں، تجھے اجازت نہیں۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت نہیں؟ حضور نے فرمایا تجھے اجازت نہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ یا اللہ ابو بکر اجازت مانگ رہا ہے تو نہیں ملتی، اور دوسروں کو خود کہا جا رہا ہے نکل جاؤ، چلے جاؤ ہجرت پر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اصل اللہ نے فرمایا اے پیغمبر، ابو بکر صدیق اللہ کی طرف سے جب پیغام آئے گا، ابو بکر صدیق تو آپ کی رفاقت میں ہجرت کرے گا، اکیلا ابو بکر ہجرت نہیں کرے گا۔ سب نے اکیلے ہجرت کی۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، ابو بکر کی شان نہیں کہ جہاں نبوت ہوگی وہاں ابو بکر ہوگا، جہاں ابو بکر ہوگا وہاں نبوت ہوگی۔ اور یہ صرف ایک دن کا قصہ نہیں، ایک دن کا قصہ نہیں، سب سے پہلے نبوت اور پیغمبری جس کے قلب پر، جس کے دل پر پیش کی گئی وہ ابو بکر صدیق تھا۔ کون تھا؟ ابو بکر صدیق۔ جس نے سب سے پہلے حضور کی رسالت کا اقرار کیا وہ ابو بکر صدیق تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر ہوا ہجرت کیجئے، لیکن ابو بکر کو ساتھ لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم